بچوں میں یہ جو کینسر ہو رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ نیو بورن سے لے کر 18 ایئرس ان کو کسی قسم کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ بچوں میں کون کون سے کینسرز ہو رہے ہیں؟ ایک ہے بلڈ کینسر، اس کے بعد ہے کہ کسی بھی جسم کے حصے کا سالڈ ٹیومرز، اور تیسرا جو ہے وہ برین کینسرز ہیں۔ بر وقت تشخیص کے لیے کون سے ٹیسٹ ضروری ہیں اور گورنمنٹ جو ہے ہماری اس کے لیے کون سے میجرز کاری ہاسپٹلز میں؟ بچوں کی جو کینسر کے جو بیسک ٹیسٹ ہیں نا وہ بہت فریلی اویلیبل ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلز میں۔ السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ افیئرز پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروج بیگ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیلتھ افیئرز پوڈ کاسٹ میں ہم ہر دفعہ ہر ایپیسوڈ میں کوئی ایسی چیز ڈسکس کرتے ہیں، ایسی معلومات، ایسی آگاہی آپ کے لیے لے کے آتے ہیں جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ پرٹیکولرلی ہم نے معاشرے میں جو گیپ پایا جا رہا ہے آگاہی کا، صحت کے حوالے سے، اوورآل ویل بینگ کے حوالے سے، ہم اس گیپ کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج اسی نقطۂ نظر کے تحت ہم نے جس ٹاپک کو، بہت کروشل ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے کہ بچوں میں کینسر کی بر وقت تشخیص۔ یہ بچوں میں کینسر کیا چیز ہے، اس کی بر وقت تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے؟ آج ہمارے ساتھ سیٹ پہ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عالیہ احمد، پیڈیاٹرکس آنکولوجسٹ ہیں۔ میم، جیسا کہ کینسر کا لفظ سنتے ہی ایک فیئر کا، ایک پینک سچویشن کریٹ ہو جاتی تھی، فیئر کا سٹگما اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہوا، تو آج کے دور میں بچوں میں بھی بڑوں میں بہت زیادہ یہ سپریڈ ہو گئی ہے۔ پاکستان میں بھی اس کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو آپ کے نزدیک بچوں میں یہ جو کینسر ہو رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اکثر جو عوام میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ بچوں میں کینسر نہیں ہوتا یا بہت ان کامن ہے، نہیں ہے اتنا کامن، تو لیکن کیونکہ میں تو ظاہر ہے پیڈیاٹرک آنکولوجسٹ ہوں، بچوں کے کینسر کا علاج کرتی ہوں، تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ بچے، کسی بھی عمر کے بچے کو، نیو بورن سے لے کر 18 ایئرس ان کو کسی قسم کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بتایا کہ بہت عام ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے آبادی بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو اس لحاظ سے پروپورشنیٹلی کینسر بھی بہت زیادہ ہم کامنلی بہت کیسز دیکھتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے لو مڈل انکم کنٹریز، جو ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان میں کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے تو بچوں میں 80% جو بچے ہیں وہ ان ڈیولپنگ کنٹریز میں رہتے ہیں، اور جو رچ کنٹریز ہیں ان میں صرف 20% بچے رہتے ہیں جن کو کینسر ہوتا ہے۔ اور یہ اتنا افسوس کی بات ہی ہے کہ وہاں پہ تو 20% بچے ہیں، لیکن ان کے 80% بچے جو ہیں وہ سروائیو کرتے ہیں، ان کی پروگنوسس بہت اچھی ہے کیونکہ ان کا ٹریٹمنٹ، ہر چیزیں بہت ایڈوانسڈ ہیں۔ لیکن جو 80% بچے جو دنیا کے ہیں، جو غریب ملکوں میں رہتے ہیں، ان کی سروائیول جو ہم نے نوٹ کی ہے وہ صرف 20% ہے۔ اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ آگاہی کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے جو بچے ہیں ان میں سے صرف 20% بچے جو ہیں وہ زندہ رہ پاتے ہیں کینسر کی وجہ سے، جبکہ امیر ملکوں میں 80-90% بچے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بہترین لائف گزارتے ہیں۔ تو میم، کیا ریزنز ہے اس کی، بچوں کو کینسر کیوں ہو رہا ہے؟ جو سائنٹسٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بچوں کے کینسر کی کوئی ایسی ریزن نہیں ہے جس کو ہم روکیں تو کینسر نہ ہو، پریونٹیبل نہیں ہے۔ جس طرح ہم لوگ بریسٹ کینسر کے لیے کہتے ہیں کہ بعض فیملیز میں ہے، یا کچھ ٹیسٹ کرا لیں، میموگرافی، اس سے فوراً پتہ چل جائے۔ پھر لنگ کینسر جو ہے اسموکنگ سے ریلیٹڈ ہے، اورل کینسر جو ہے ہماری جو ہم چیزیں گٹکا ایسا کھاتے ہیں اس سے ہے، لیکن بچوں کا کینسر جو ہے وہ پریونٹیبل نہیں ہے، لیکن اس کی ارلی ڈائگنوسس جو ہے وہ 100% جو ہے وہ پاسبل ہے۔ تو اسی لیے ہم اپنی عوام میں آگاہی پیدا کرنے چاہتے ہیں کہ جو ریڈ فلیگز ہیں چائلڈہڈ کینسر کے، وہ ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے، پیرنٹس کو، عوام کو، ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو، تاکہ اگر ان کو ذرا سا بھی فیل ہو کہ یہ کینسر ہو سکتا ہے تو اس کو فوراً ٹیسٹ کرائیں اور جلدی علاج ہو سکے۔ تو میم، بچوں میں کون کون سے کینسرز ہو رہے ہیں؟ بچوں میں یوزلی ہم کینسر کو 3 قسموں میں وہ ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اس میں ایک ہے بلڈ کینسر، اس کے بعد ہے کہ کسی بھی جسم کے حصے کا سالڈ ٹیومرز، اور تیسرا جو ہے وہ برین کینسرز ہیں۔ تو ان کو ہم 30% میں 100%، اگر 100 بچے ہیں تو اس میں سے 30 سے 35 بچوں کو بلڈ کینسرز ہوں گے، 30 سے 35 بچوں کو برین میں ٹیومر ہوگا، برین یا اسپائنل کارڈ میں، اور باقی جو 30 to 40% ہے ان میں کسی قسم کا بھی، لائک بون کا کینسر، گردے کا کینسر، پیٹ میں کینسر، سینے میں کینسر،
تو اس لیے جو ہے یہ ہم نے 30% کی ریشو رکھی ہوئی ہے، اور کسی بھی بچے کو ان تینوں قسم میں سے کینسر ہو سکتا کسی بچے میں کوئی کینسر کے سیلز بن رہے ہیں جی۔ تو کیسے پتہ چلے گا وہ کون سی علامات ہوں گی، وہ کون سے سائن اینڈ سمٹمز ہوں گی کہ پیرنٹس جو ہے اس کو دیکھ کے جج کر جائیں گے کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ کینسر کی طرف جا رہا ہے؟ ہمارے پاس جو ابھی بچے آتے ہیں وہ 3rd سے 4th اسٹیج میں آتے ہیں، اور یہ نہیں ہوتا کہ پیرنٹس بچوں کو ڈاکٹرز کے پاس نہیں لے کے جاتے. پیرنٹس جو ہیں ودن 1 ویک یا ودن 2 ویکس جب بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا تو ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے ہیں بچے کے علاج کے لیے. لیکن ہمارے بہت سے جو ڈاکٹرز یا نرسز یا پیرامیڈیکل اسٹاف ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کئی دفعہ کہ یہ کینسر تو نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کلچر میں نا متھ بھی ہے، ہم بہت ڈرتے ہیں کینسر کے لفظ سے. اور اگر ہمارے ذہن میں بھی آئے نا کینسر تو نہیں ہے، لیکن ہم بتانا بھی نہیں چاہتے پیرنٹس کو کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں، وہ ڈر نہ جائیں، ہم خود بھی ڈرتے ہیں اس لفظ سے. لیکن اس میں جو ہے اگر کینسر کو ہم وقت پہ تشخیص کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کو چھوٹا کورس لگے گا کیمو تھراپی کا یا علاج کا، اس کی سائیڈ ایفیکٹس، اس کی کمپلیکیشنز بہت کم ہوں گی. تو اس میں ہم جو پیرنٹس کو اور اپنی عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں، دیکھیں اگر ہم 3 قسم کے کینسر ہیں تو بلڈ کینسر میں جو ہم کہتے ہیں کہ جو بلڈ ہے ہماری بون میرو میں بنتا ہے، تو اس میں 3 قسم کے سیلز ہوتے ہیں، ریڈ سیلز، پلیٹلیٹس اور وائٹ سیلز. جب جو بلڈ کینسر کے سیل جب وہاں پہ اٹیک کرتے ہیں تو ریڈ سیل جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. ریڈ سیلز کم ہوتے ہیں تو بچے پیلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ سیویئرلی انیمک ہو جاتے ہیں. جب ان کے پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں تو ان کو نیل پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے ناک یا منہ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر ان کے وائٹ سیل کم ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری پولیس ہوتی ہے اور ہماری ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے، تو ان کو بار بار انفیکشن ہوتا ہے. اس لیے ہم پیرنٹس کو بھی اور ڈاکٹرس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ بچہ آپ کے پاس آ رہا ہے جس کو 2 ہفتے سے بخار نہیں اتر رہا، آپ نے اس کو ٹائیفائڈ کا بھی علاج کر لیا، ملیریا کا بھی علاج کر لیا، لیکن بخار نہیں اتر رہا، تو آپ اس کو پلیز ضرور چیک کریں کہ اس کو بلڈ کینسر تو نہیں. اور اس میں سمپل سا ٹیسٹ ہوتا ہے CBC جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی وائٹ سیل دیکھتے ہیں، اس میں بلاسٹ کینسر کے سیلز دیتے ہیں، اور بہت سی لیبس میں آسانی سے ہو جاتا ہے. اور اگر 2 ہفتے میکسیمم 3 ہفتے تک بچے کا بخار نہیں اتر رہا، بچے کا رنگ پیلا ہو رہا ہے، اس کا نیل پڑنے شروع ہو گئے یا منہ سے خون آ رہا ہے، تو فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے بلڈ کینسر تو نہیں. گم سے گم بلیڈنگ ہو اندر سے سکتی ہے، اسٹمک سے بھی آ سکتا ہے، لیکن یوزلی گم بلیڈ، ڈینٹل بلیڈ، یا اس کے زبان سے منہ سے کسی بھی حصے سے ٹونسل سے خون آنا شروع ہو سکتا ہے، اور ناک سے خون آنا شروع ہو سکتا ہے. کئی دفعہ آپ کے اسٹولس میں بھی جو ہے وہ آپ کی آنتوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ خون کی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ خون آ رہا ہے. تو اس میں جو ہے وہ آپ نے فوراً CBC اور بلاسٹ کا ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے. بہت سی اچھی لیبس ہیں جو بالکل منیمل اس میں پرائسز میں ٹیسٹ کر دیتی ہیں، اور بچے کی جان بچ سکتی ہے. لیکن اگر ہم اس کو 2 مہینے تک لٹکاتے رہیں، 3 مہینے تک، تو بچے بہت سیریس ہو جاتے ہیں، ان کے جگر تلی کا سائز بڑھ جاتا ہے، پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، لمف نوڈس پھولنا شروع ہو جاتی ہیں. تو تب تو آپ کو پتہ چل ہی جائے گا نا سب کچھ بہت ہی خراب ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم اس کو 2 یا 3 ہفتے کی فیز پہ اس کو ڈائگنوز کر لیں تو بچوں کی ڈائگنوسس ارلی ہونے کی وجہ سے ان کی کمپلیکیشنز کم ہو جاتی ہیں ٹریٹمنٹ کی، اور ہم ان کو بچانے میں زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں. میم سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کینسر کی جیسے کہ سٹیجز ہوتی ہیں، جی، تو آپ کو فرسٹ پہ نہیں چلا، پتہ نہیں چلا، ہو سکتا ہے میل سی کوئی سمٹمز ہوں اور اچانک سے آپ کو سویئر ہو گیا کہ آپ 3rd اسٹیج پہ چلے گئے ہیں، تو اس کیس میں کیسے آپ بر وقت تشخیص کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس میں جو بلڈ کینسر میں ایسا سٹیجز نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہر ہے بلڈ تو آپ کے ہر جگہ، آپ کے نیلز میں بھی جا رہا ہے، ہاتھوں میں، پیروں میں، سر میں، ہر جگہ جا رہا ہے. تو اس میں ہم لوگ جو اس کو ہم اسٹریٹیفائی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر جو وائٹ سیل ہیں 50,000 سے زیادہ ہو جائیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ کمپلیکیشنز ہوگی، یا بچے کی عمر 10 سال سے زیادہ ہے. تو اس میں جو ہے ہم کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ جو سمٹمز آ رہی ہیں، فیور نہیں اتر رہا، اس کو نیل پڑنے شروع ہو گئے ہیں، اس کا جسم اب تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے جیسے تھوڑا سا یہ جو آپ سمٹم بتا رہی ہیں مینڈیٹری یہ ضرور ہوتی ہیں؟ ہر بچے میں ضروری نہیں ہر سمٹم ہو، ایک بھی ہو سکتی ہے، صرف بخار نہیں اتر رہا، یا اس کے جوڑوں میں درد شروع ہو گئی ہے، اس کے جسم میں بہت دردیں ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو کوئی بھی سمٹم جو ہے وہ 3 ہفتے تک اگر رہتی ہے، 2 سے 3 ہفتے، تو آپ ان کا سمپل بلڈ ٹیسٹ CBC اور بلاسٹ کروا لیں. اگر اس میں کوئی بھی ورننگ چیز نظر آ رہی ہے، فوراً آپ جو مین ہاسپٹل ہے، جس میں لاہور میں ہم چلڈرن ہاسپٹل لاہور جو ہے سب سے بڑا سینٹر ہے کینسر کے، بچوں کے کینسر کے امراض کا، تو اس میں ہر چیز ہم فری، سارے ٹیسٹ فری ہوتے ہیں، علاج فری ہوتا ہے.
لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے ان کو، پیرنٹس کو، ڈاکٹرز کو، نرسز کو پتہ ہو کہ کون سے سمٹمز ہیں بچے میں آئیں تو فوراً ان کو کلک کرے کہ یہ کینسر تو نہیں. کیونکہ اگر ہم ذہن میں نہیں رکھیں گے کینسر تو ہم ان کو مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ ڈفرینٹ چیزوں کے لیے علاج کرتے جائیں گے. بر وقت تشخیص کے لیے کون سے ٹیسٹ ضروری ہیں اور گورنمنٹ جو ہے ہماری اس کے لیے کون سے میجرز کاری ہاسپٹلز میں اس کے لیے کوئی اسکریننگ ہے یا بچوں کے کوئی فری اس طرح کے سیمپلز لیے جاتے ہیں؟ بچوں کی جو کینسر کے جو بیسک ٹیسٹ ہیں نا وہ بہت فریلی اویلیبل ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلز میں. اگر میں اپنے ہاسپٹل کی چلڈرن ہاسپٹل لاہور کی ایگزامپل دوں تو میں نے جیسا بتایا کہ بلڈ کینسر میں آپ کو بیسک جو ٹیسٹ ہے وہ CBC چاہیے جو کہ بہت آرام سے ہو جاتا ہے. ہر لیب میں، ہر محلے میں، ہر جگہ ہے. لیکن صرف یہ کہ ہم نے سوچنا ہے کہ کہیں کینسر تو نہیں، بلڈ کینسر، اس میں ہم نے CBC کرانی ہے. اس کی رپورٹ چند گھنٹوں میں آ جاتی ہے. اگر اس میں کوئی ورنگ رپورٹ، وہ آپ کو لیب والے جو ہمارے اسٹاف ہیں وہ بھی بتا دیں گے کہ آپ کی رپورٹ ٹھیک نہیں ہے، پلیز اس کو چیک کرائیں. تو فوراً مین ہاسپٹلز میں آئیں. چلڈرن ہاسپٹل لاہور OPD ہمارا فرسٹ فلور پہ 149 روم ہے، وہاں آئیں رپورٹ لے کے. اس کے بعد اگر جیسے ہم سالڈ ٹیومرز ہم کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مدر جو ہے بچے کو نہلا رہی ہے تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ تھوڑی سی سویلنگ ہے پیٹ میں تو فوراً الٹرا ساؤنڈ. یہ ٹیومر جو ہے وہ باڈی میں کسی بھی جگہ، کسی بھی جگہ، بونز میں، آپ کی ٹانگیں، بازو، آپ کے پیٹ میں، پھر جو لمف نوڈز ہیں گردن میں، بازو کے نیچے. تو یہ جو گلٹیاں لمپس بن جاتی ہیں، ہاں جی، یہ جو ہیں یہ بھی کینسر کی علامت ہے. جتنا لمفوماز میں بہت کامن ہے. اس میں لمفوماز میں جب گلٹیاں بڑی ہوتی ہیں تو ہم لوگ جو ڈاکٹرز یا پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں TB تو نہیں ہے، TB کا علاج ہوتا رہتا ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ TB کا علاج کر رہے ہیں 2 ہفتے 1 مہینہ اس کو نہیں فرق پڑ رہا، اس کا سائز وہی ہے، سمٹمز وہی ہیں، تو پھر آپ سوچیں گے کچھ اور تو نہیں، TB نہیں ہے. TB کا علاج آپ نے جاری رکھیں لیکن آپ لمف نوڈ کا جو گلٹی ہے اس کا ضرور ٹیسٹ کروا لیں، جسٹ میک شور کرنے کے لیے کہ کہیں وہ ہاجکن لمفوما یا نان ہاجکن لمفوما تو نہیں. اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ بالکل سمپل ایک چیپ ٹیسٹ ہے، مطلب اتنا ایکسپینسو نہیں ہے. 500 یا 1000 میں، یا اس میں یہ ایک پروب رکھیں گے پتہ چل جائے گا رسولی تو نہیں، ٹیومر تو نہیں، کڈنی کے پاس، پیٹ میں، کسی بھی حصے میں، چیسٹ میں. اور جو بونز ہیں ہماری، اگر کسی بھی بون کے پاس بچے کمپلین کرتے ہیں کہ پین بہت ہو رہی ہے، رات کو اٹھ کے بچہ رو رہا ہے، اس کی سویلنگ شروع ہوگی کسی بھی بون میں، یوزلی نیز میں ہوتی ہے یا آرمز میں، کسی بھی بون میں، فوراً اس کا سمپل ایکس رے کرا لیں. جب سمپل ایکس رے کرائیں گے تو وہ بون آپ کو بھربری اور ٹوٹی بھی دکھائی دے گی اس ایکس رے میں. اور فوراً اس کے بعد ہم جو ہے باقی فردر ٹیسٹ کراتے ہیں جو کہ چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں آپ بھیج دیں. وہاں پہ ہم MRI کراتے ہیں اور پھر بائپسی ہم کرتے ہیں اور اس کے مطابق اس کا علاج. چلڈرن کے علاوہ اور جو سرکاری ہاسپٹل ان میں بھی ٹیسٹوں کی سہولت ہے، لیکن ہر جگہ پہ بچوں کے کینسر کے علاج کی سہولت نہیں ہے. تو جو پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ہیں اس میں چلڈرن ہاسپٹل لاہور جو ہے ان کا کینسر ڈپارٹمنٹ بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے. تو میم یہ جو بر وقت تشخیص اگر ہو جاتی ہے کینسر کی تو یہ علاج کے سلسلے میں کتنا معاون ثابت ہوتا ہے؟ کیا یہ کیوریبل ہے؟ جو چائلڈہڈ کینسر ہے جب ہم اس کو کمپیریزن کرتے ہیں ایڈلٹس کے کینسر کے ساتھ تو اس میں 80 سے 90% بچے جو ہیں وہ فلی ریکور کر جاتے ہیں. اور جب یہ ریسرچ ہوئی ہے امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں، تو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے اپنے پالیسی میکرز کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ایک بچے کو کینسر ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ $1 خرچ کرتے ہیں فار ایگزامپل، تو جب وہ بڑا ہوگا اور ایک نارمل انسان کی طرح کام کرے گا تو آپ کو $3 دے گا کما کے. تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ اگر بچے کا آپ کینسر کا علاج کر رہے ہیں تو وہ بہت مہنگے ہے، آپ پہ بوجھ ہے. یہ بالکل بھی بوجھ نہیں ہے. اگر آپ ایک بچے کا بر وقت علاج کرتے ہیں تو وہ بڑا ہو کے نارمل لائف گزار کے آپ کو 3 گنا آپ کو پے بیک کرے گا. اور یہ کاسٹ افیکٹو ہے، بہت ایکسپینسو نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ کینسر کا علاج. بعض کینسر کے علاج ہیں جیسا ٹرانسپلانٹ یا کچھ اور اس طرح کے علاج بہت مہنگے ہیں، لیکن عام جو ہمارے کینسر جو زیادہ تر ہیں وہ بہت ایکسپینسو نہیں ہے. اور ویسے بھی ہمارے جو پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں چلڈرن ہاسپٹل لاہور ہے وہاں پہ فری ہم علاج گورنمنٹ ٹوٹل فری ہے. ٹیسٹ سارے فری ہیں اور میجورٹی آف دا ٹیسٹ اور میجورٹی آف دا جو ٹریٹمنٹ ہے. یہ جو کونجینیٹل یہ آگے آ جاتا ہے موروثی جو کہتے ہیں، کیا وہ بھی کیوریبل ہوتا ہے؟ صرف 5% ہوتا ہے. کچھ فیملیز میں جیسا 1% ایک بندے کو ہوا ہے تو ان کے 2 3 4 5 فیملی ممبرس کو ہو سکتا ہے، تو وہ بہت کامن نہیں ہے، وہ لیس دین 5% میں. اگر ہمیں فیل ہو، اگر ہو لگے محسوس ہو کہ اس میں فیملی میں زیادہ کینسر کی ٹینڈنسی ہے تو پھر ہم لوگ سرویلنس کرتے ہیں اور باقی فیملی ممبرس کا بھی ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ اور باقی چیزیں.
تو اس میں بھی ان کے بھی علاج کی وہ ہوتی ہیں آپشن، لیکن یوزلی وہ اگر بہت سخت کینسر ہو تو اس میں تھوڑا سا ہمیں بہت ہوپ فل نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کاؤنسلنگ بھی کریں اور باقی ممبرس کو فالو اپ پہ رکھیں تاکہ اگر ان کو کوئی کینسر ڈیولپ ہوتا ہے تو فوراً علاج ہو سکے۔ تو میم کیا اس کے پیچھے کوئی ہمارا لائف سٹائل، کوئی ہماری سلیکشن آف چوائس آف فوڈ یا کوئی اور وجہ بھی موجود ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہمارے بچوں میں کینسر کی ریشو بڑھ گئی ہے؟ اس میں ابھی 100% تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہوا ہے تو کینسر ہو گیا، لیکن اس میں بہت سے فیکٹر ہیں، جس طرح پولوشن جو ہے، ایئر پولوشن ہے، اس سے نیگیٹو افیکٹ پڑ رہا ہے بچوں کی گروتھ پہ۔ اس کے علاوہ جو ڈائٹری لائف سٹائلز ہے بچوں کا، جو ہیلدی ڈائٹ کھانے کی بجائے وہ جنک فوڈ کی طرف ہیں، تو اس سے بھی اثر پڑتا ہے۔ پھر پروسیس میٹ جو ہے وہ WHO نے ڈکلیئر کیا ہے کہ اٹس ناٹ گڈ فار ہیلتھ، اس میں کینسر کے ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی پھر ہم جو پیسٹی سائڈز یوز کرتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہیں۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو وہ سلولی ریسرچ سے ثابت ہو رہی ہیں کہ دے آر ناٹ گڈ فار ہیلتھ، بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے کینسر کا موجب بن سکتے ہیں۔ لیکن اس میں آئی تھنک جینیٹک بھی بہت بڑا رول ہے، کیونکہ پاکستان میں جو ہے کزن میرجز بہت کامن ہیں، تو وہ بھی ایک رول پلے کر سکتے ہیں، لیکن 100% نہیں، کچھ بیماریوں میں زیادہ۔ آخر میں پیرنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ اگر وہ اپنے بچوں میں کوئی 5 ایسی علامات دیکھیں تو وہ کوئکلی اس کو اگنور کیے بغیر جو ہے نا ہاسپٹل رش ہو جائیں؟ اگر 5 آپ مجھے کہتے ہیں تو سب سے پہلے میں ان کو کہوں گی کہ اگر بچے کا بخار 2 ہفتے 3 ہفتے نہیں اتر رہا تو آپ اس کا فوراً CBC ٹیسٹ کرائیں، ٹھیک ہے؟ یا اگر بچہ کا رنگ پیلا ہو رہا ہے اور اس کا جو ہے نیل پڑنے شروع ہو گئے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ جسم میں کوئی بھی سوج ہے، کسی گلٹی بن رہی ہے بازو کے پاس یا گردن کے پاس یا پیٹ کے پاس، فوراً بچے کو چیک کرائیں۔ اگر انفیکشن ہے، اینٹی بائیوٹک 7 دن دی، فرق پڑ جائے گا۔ اگر نہیں فرق پڑا تو اسی گلٹی کا ٹیسٹ ہوگا اور 7 ڈیز میں رزلٹ آتا ہے۔ اگر کینسر ہے تو کینسر کا علاج ہوگا۔ تھرڈ میں کہوں گی کہ اگر کسی بچے کو بون پینز ہو رہی ہیں، ہڈیوں میں پینز ہو رہی ہیں، یا اس کی ہڈی کسی بھی جسم کی ہڈی میں اس کی کوئی سویلنگ ہو رہی ہے، فوراً اس کا ٹیسٹ کریں۔ سب سے پہلے سادہ ایکس رے کرنا ہوگا اور اس کے بعد MRI یا جو بھی ہے، تو اس کو بالکل لائٹ نہ لیں۔ بعض بچے پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہاں وہ بچہ گر گیا تھا، اس کے بعد ایسے ہوا، لیکن وہ جب گرا بھی اس وجہ سے تھا کہ اس کا وہ وہاں پہ کینسر بن رہا تھا، وہ گر گیا اور اس کو وہاں پہ ہڈی میں تو تکلیف شروع ہوئی۔ اس کے علاوہ اگر چھوٹے بچے یا کسی بھی ایج کے بچے میں اگر ان کو آپ کو فیل ہو کہ ان کا پیٹ میں تھوڑی سی سویلنگ ہو رہی ہے، سوج ہو رہی ہے، ان کو فوراً الٹرا ساؤنڈ کرائیں، کیونکہ بچوں میں پیٹ کے جو بہت سی رسولی ہیں، جو گردے کے پاس، گردے کے اندر، پیٹ میں، مثانے میں، ٹھیک ہے، پٹھوں کے اندر جو سارکوماز ہیں وہ ہیں، تو اگر جو ہے کسی بھی جگہ پہ کوئی سویلنگ ہے تو فوراً الٹرا ساؤنڈ کرائیں اور فوراً چلڈرن ہاسپٹل یا جو بھی ان کے گھر کے پاس ہاسپٹل ہے وہاں چیک کرائیں۔ اور دوسرا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں آنکھ میں بھی کینسر ہوتا ہے، ان کی آنکھ میں ایک دفعہ ہلکا سا سنہرا آنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ بھی فوراً چیک کرائیں آنکھ میں کہ آنکھ کے اندر، آنکھ کے جو پردے کے پیچھے کہیں کینسر تو نہیں بن رہا۔ تو یہ 4-5 چیزیں بہت امپورٹنٹ۔ بلڈ کینسر جو ہے آپ کا فیور، بخار نہیں اترا، ان کا نیل پڑنے شروع ہو گئے، رنگ پیلا ہو گیا، فوراً CBC بلاسٹ کرائیں۔ اگر سالڈ ٹیومرز ہیں تو فوراً الٹرا ساؤنڈ کرائیں۔ اگر بون میں کوئی ٹیومر ہے، رسولی ہے، تو فوراً ایکس رے کرائیں اور فوراً چیک کرائیں۔ اور اگر برین میں ہے، برین کا جو ہے نا وہ بہت ہمیں پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ جو برین ٹیومر جو ہوتے ہیں وہ بچے جو ہیں ہیڈ ایک اور وامٹنگ کے ساتھ آتے ہیں، اور جو عام ڈاکٹرز یا گھر والے بھی ان کا الٹیوں کا علاج کراتے رہتے ہیں، ان کے ہیڈ ایک کا علاج کراتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو فٹس ہو جاتے ہیں، ہاں جی، اور ان کو ایپیلیپسی کا علاج کراتے رہتے ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے تو وہ بہت بڑا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے برین ٹیومرز کے لیے بھی ہم یہی پیرنٹس کو بھی اور ٹیچرز کو بھی اور عام ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈر ان کو یہی کہیں گے، کوئی بھی بچہ اگر سر میں درد، الٹی یا اس کو چلنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، اسکول میں بالکل اچھا جا رہا تھا، ایک دم سے پڑھائی میں اس نے انٹرسٹ چھوڑ دیا ہے، یا کوئی اس کو اسٹروک ہو رہا ہے تو یا اس کو نظر آنے میں کوئی مسئلہ ایک دم سے شروع، ایک دم سے بچوں کا سم ٹائم وزن میں ایک دم سے گرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس میں لیوکیمیا، بلڈ کینسر میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن کسی بھی کینسر میں، لیمفوما میں بھی ہوتا ہے۔ اور تو برین ٹیومرز میں جو ہے نا ہم لوگ بہت اویئرنیس کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بچوں کی اینڈوسکوپیز ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو میگرین کے لیے ہم ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم ایپیلیپسی کے لیے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو برین ٹیومر تھا۔ تو اس لیے یہ 5-6 چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی قیمتی انفارمیشن سے آگاہ کیا۔ ناظرین، جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی، کینسر تو خطرناک ہے
لیکن اس کی ڈیلیڈ، اس کی دیر بعد تشخیص کرنا اس سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو بر وقت تشخیص کروائیں. بر وقت تشخیص ہی علاج کے لیے ایک راہ ہموار کرتی ہے. آج کے ایپیسوڈ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.